اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ سبق پڑھا، اب آگے آپ نے دیکھے مخارج پڑھ لیے ہیں، تمام حروف کے مخارج آپ نے پڑھ لیے ہیں اور یاد کر لیے ہیں۔ اب ایک آسان طریقہ ان کے لیے بتلایا جا رہا ہے کہ آپ کو اگر کسی حرف کا مخرج معلوم نہیں ہے اور مخرج آپ کو پتہ کرنا ہے، معلوم کرنا ہے، تو کس طرح سے آپ اس کا پتہ کریں گے، کس طرح سے معلوم کریں گے۔ یعنی مخرج آپ نے پڑھ لیے ہیں، یاد کر لیے ہیں، آپ کو یاد بھی ہیں لیکن ذہن میں نہیں آ رہا ہے، تو ذہن میں لانے کے لیے آپ کو کیا کام کرنا ہوگا وہ یہاں پر آپ کو بتلایا جا رہا ہے۔ دو طریقے بتلائے گئے ہیں، کسی حرف کا مخرج معلوم کرنے کے دو طریقے بتلائے گئے ہیں۔ وہ دونوں طریقے آپ کو سمجھاتا ہوں، وہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گئے تو آپ فوراً کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کر لیں گے، فوراً آپ اس کا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی ذہن میں تو آ رہا ہے لیکن بس زبان پر نہیں آ رہا ہے، تو اس کو زبان پر لانے کے لیے ہمیں کیا کام کرنا ہوگا وہ آپ کو آج کے سبق کے اندر بتلایا جا رہا ہے، اس کو یاد کر لیں، سمجھ لیں آپ۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ کسی حرف کا اگر ہمیں مخرج معلوم کرنا ہے، کسی حرف کا ہمیں مخرج کا پتہ کرنا ہے، ہمارے ذہن میں آ رہا ہے لیکن زبان کے اوپر نہیں آ رہا ہے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ تو پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ جس حرف کا ہمیں مخرج معلوم کرنا ہے اس حرف کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ساکن کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بولیے۔ ساکن کرنا ہے اس کو۔ ساکن کرنا ہے۔ اور دیکھ لو شاید پانی ہے اس کے اندر، ہاں چیک کر لینا ہے، کل ڈلوایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کسی حرف کا جو مخرج معلوم کرنا ہے، پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اس کو ساکن کرنا ہے۔ ساکن تو جان گئے نا آپ کس کو کہتے ہیں؟ جی کس کو کہتے ہیں ساکن؟ جس پر جزم ہوتا ہے۔ ہاں دیکھو، جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، جو سبق آپ پڑھ چکے ہیں وہ آپ کو یاد رہنا چاہیے، جب ضرورت پیش آئے گی اس کو پوچھا جائے گا۔ ابھی جیسے یہاں ساکن کا لفظ آ گیا تو آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ ساکن کس کو کہتے ہیں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ پیچھے والا جو سبق آپ نے پڑھ لیا ہے اس کو یاد رکھنا ہے۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ہمیں جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے اس کو ساکن کرنا ہے، یعنی اس کو سکون دینا ہے، اس کو جزم دینا ہے۔ ساکن کرنے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے حمزہ متحرک لے کے آنا ہے۔ حمزہ متحرک جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ حمزہ متحرک بتائیے۔ حمزہ کے اوپر حرکت ہوگی تو حمزہ متحرک کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اس حرف کو ساکن کرنا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اس حرف سے پہلے حمزہ متحرک لے کر کے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا حمزہ جیم زبر اج، جیم کا مخرج ہمیں معلوم کرنا ہے، جیم کا مخرج ہمیں ذہن میں نہیں آ رہا کہ کیا مخرج ہے، تو ہمیں جیم کو ساکن کرنا ہے اور جیم سے پہلے حمزہ متحرک لے کر کے آنا ہے، اور اب ادا کریں گے اج، حمزہ جیم زبر اج، اج، تو جس جگہ آواز رک جائے تو یہ سمجھیے وہ اس حرف کا مخرج ہے۔ جیسے اج، کہاں رک رہی ہے آواز؟ اج، کہاں رک رہی ہے آواز؟ بتائیے بتائیے کہاں رکی آواز؟ اج۔ ادا کیجئے، ادا کرنے کے بعد پھر دیکھیے کہ آواز ہماری کہاں رک رہی ہے؟ اج۔ زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے دوسرا حرف لے لیجئے، دال کا مخرج ہمیں معلوم کرنا ہے، تو دال کو کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے، اور دال سے پہلے حمزہ متحرک لے آئیں گے۔ اب ادا کریں گے اد، اد، آواز کہاں رک رہی ہے ہماری؟ بتائیے۔ اد، زبان کی نوک ثناء کی جڑ پر آواز رک رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ابھی آپ کو اچھے مضبوط پختہ یاد نہیں ہوئے مخارج آپ کو بہت پختہ یاد کرنے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مخارج بہت اہم ہیں، مخارج ہی تو اصل چیز ہے۔ مخارج، حروف، کون سا حرف کہاں سے نکل رہا ہے،
یہ سب ہمیں بہت اچھی طرح سے یاد کرنے، ان کی خوب مشق کرنی ہے۔ تو یہاں ہم وہی سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے تو پہلا طریقہ ہے کہ اس حرف کو ساکن کریں گے، اس سے پہلے حمزہ متحرک لے آئیں گے اور ادا کریں گے، جہاں آواز رک جائے گی وہ اس حرف کا مخرج ہوگا۔ مثلا قاف کا مخرج معلوم کرنا ہے، قاف قاف، ہم ادا تو کر رہے ہیں قاف، لیکن مخرج ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ کہاں سے ادا کر رہے ہیں۔ تو اس کا طریقہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ قاف کو ساکن کریں گے اور قاف سے پہلے حمزہ متحرک لے آئیں گے، ادا کریں گے، جہاں آواز رک جائے گی تو وہ قاف کا مخرج ہوگا۔ جیسے اق اق اق، آواز کہاں رکی ہے؟ اق، قاف زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، یہاں زبان یہ آواز رک رہی ہے تو یہ قاف کا مخرج ہے۔ تو یہ طریقہ ہے کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنے کا، یہ طریقہ ہے۔ دیکھیے آپ اس کو ایک مرتبہ اسکرین پر سمجھ لیجئے، یہاں میں آپ کو اور آسان سے سمجھا دوں، چونکہ سامنے ہوگا لفظ، حرف سامنے ہوگا تو اور اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ یہ دیکھیے ابھی جیم کی مثال دی ہے میں نے کہ ہمیں جیم کا مخرج معلوم کرنا ہے، جیم کو ساکن کرنا ہے ہمیں، اور جیم سے پہلے حمزہ متحرک لے کے آنا ہے۔ جیم سے پہلے کیا ہے؟ یہ حمزہ متحرک ہے۔ اگر اس سے پہلے جو یہ الف بنا ہوا ہے، اس کے اوپر جو حرکت ہے، حرکت اگر یہاں سے ہٹا دیں گے تو یہ الف بن جائے گا۔ اب چونکہ اس کے اوپر حرکت ہے تو یہ حمزہ ہے، اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ تو جیم کا مخرج معلوم کرنا ہے، جیم کو ساکن کریں گے جیسے یہاں کیا ہے، اور جیم سے پہلے حمزہ متحرک لے آئیں گے، اب ادا کریں گے اج اج، تو جہاں آواز رک جائے گی وہ اس حرف کا مخرج ہوگا۔ دوسری مثال با، با کا مخرج معلوم کرنا ہے تو با کو ساکن کریں گے اور با سے پہلے حمزہ متحرک لے آئیں گے، پھر ادا کریں گے، جہاں آواز رک جائے گی تو اس حرف کا مخرج ہوگا، جیسے اب اب اب، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ جس حرف کا ہمیں مخرج معلوم کرنا ہے اس حرف کو ساکن کرو اور اس سے پہلے حمزہ متحرک لے آؤ، تو جہاں آواز رک جائے گی وہ اس حرف کا مخرج ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا طریقہ ہے کہ جس حرف کا ہمیں مخرج معلوم کرنا ہے اس حرف کو فتح دیں گے، یعنی زبر دیں گے، اور زبر دینے کے بعد اس کے آخر میں ہائے ساکن بڑھا دیں گے، تو جہاں سے آواز شروع ہوگی وہ اس حرف کا مخرج ہوگا۔ لیکن آپ پہلا طریقہ یاد رکھیں، پہلا طریقہ آسان ہے، اس سے آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ دوسرے طریقے کی طرف آپ دھیان نہ دیجیے ورنہ کنفیوز ہو جائیں گے، حالانکہ وہ بھی آسان ہے لیکن یہ زیادہ آسان ہے۔ تو کسی حرف کا مخرج ہمیں معلوم کرنا ہے، اس حرف کو ساکن کرنا ہے، اس سے پہلے حمزہ متحرک لائیں گے، تو جہاں آواز رک جائے گی وہ اس حرف کا مخرج ہوگا۔ تو یہ ہے کسی حرف کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد نمبر آتا ہے پر اور باریک حرفوں کا بیان، یعنی ایسے حروف جو پر پڑھے جاتے ہیں، پر جن کو ہم اپنی زبان میں موٹا کہتے ہیں، موٹا پڑھنا، منہ بھر کے پڑھنا، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، پر کرنا، موٹا پڑھنا، منہ بھر کے پڑھنا۔ تو بعض حروف ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں اور بعض حروف ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں، اور بعض حروف ایسے ہیں کلیئر آواز ٹکرا رہی ہے، ان کے مائک بند کروا دیں پلیز۔ ہاں بھائی مائک بند کر دیں، جن کے مائک کھلے ہو مائک بند کر دیجئے، صحیح آواز ٹکراتی ہے، جب وہ مائک کھلے ہوتے ہیں تو آواز ٹکراتی ہے۔ جب مائک کھولنے کی ضرورت پیش آئے تو اس وقت مائک کھولیں، اس کے بعد فوراً بند کر دیں، ٹھیک ہے۔ ابھی مائک بند کر دیجئے، جب میں آپ سے کچھ پوچھوں گا آپ مائک کھول کر کے بات کیجئے۔ تو آگے ہے پر اور باریک حرفوں کا بیان۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض حروف تو ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، اور بعض حروف ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں، اور بعض حروف ایسے ہیں کہ کبھی پر پڑھے جاتے ہیں کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ اس میں سے بھی کچھ حصہ ہم پڑھ لیں، اس کے بعد پھر کلاس اپنی موقوف کریں گے۔ آئیے اب کتاب اسکرین پر میں شیئر کرتا ہوں، کتاب کے اندر پڑھیں گے، پھر میں آپ کو اور اچھی طرح سے سمجھاؤں گا۔ پہلے کتاب کے اندر پڑھ لیتے ہیں۔
یہ کتاب ہے. دیکھیے اس کے اندر ایک تو یہ جو ابھی مخرج معلوم کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتلایا ہے وہ طریقے اس کے اندر دے رکھے ہیں. ٹھیک ہے, ایک مرتبہ آپ پڑھ لیجئے. اس کے اندر میں سمجھا تو میں نے آپ کو اچھی طرح سے دیا, اس کے اندر بھی پڑھ لیجئے. مخرج معلوم کرنے کا طریقہ. کسی حرف کا مخرج معلوم کرنے کے دو طریقے ہیں. نمبر 1, جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو اس کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرک لے آؤ اور پھر ادا کرو. جس جگہ آواز رک جائے وہی جگہ اس حرف کا مخرج ہے. مثلا جیم کا مخرج معلوم کرنا ہے تو اس کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرک لے آؤ اور کہو اج اج. تو جیم کا مخرج معلوم ہو گیا, زبان کا بیچ اور اس کا مقابل اوپر کا تالو. یہی مشہور طریقہ ہے, اس لیے میں نے کہا کہ اس طریقے کو یاد رکھیں, اس سے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. اچھا, دوسرا طریقہ ہے جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے اس کو فتح دے کر, فتح زبر کو کہتے ہیں, جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو اس کو فتح دے کر اس کے آخر میں ہائے ساکن زیادہ کر دو. ہائے ساکن یعنی ایسی ہاں جس کے اوپر سکون ہو, اور پھر ادا کرو. جہاں سے آواز شروع ہو رہی ہو وہی جگہ اس حرف کا مخرج ہے. مثلا جیم کا مخرج معلوم کرنا ہے تو جیم کو فتح دے کر اس کے آخر میں ہائے ساکن زیادہ کر کے ادا کرو. جاہ جاہ, جیم کو فتح دیا, زبر دیا اور جیم کے بعد ہائے ساکن بڑھا دیا. تو جہاں سے آواز شروع ہوگی تو وہ اس حرف کا مخرج ہوگا. جیسے جاہ جاہ, زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. یہ تو ہے مخرج معلوم کرنے کا طریقہ. اب آگے اس کے بعد پر اور باریک حرفوں کا بیان, اس کا کچھ حصہ پڑھ لیجئے. ابھی میں نے آپ کو سمجھایا کہ کچھ حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ پر ہوتے ہیں یعنی منہ بھر کے پڑھے جاتے ہیں, اور کچھ حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ باریک ہوتے ہیں, اور بعض حروف ایسے ہیں کہ کبھی پر پڑھے جاتے ہیں کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. اب اس کو ہمیں سمجھنا ہے. سب سے پہلے حروف مستعلیہ 7 ہیں. حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قض ہے. یہ ہمیشہ ہر حال میں پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 7 حروف جو ہیں خص, خا, صاد, ضاد, غین, طا, قاف, ظا, یہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جائیں گے, یعنی موٹے کر کے پڑھے جائیں گے, منہ بھر کے پڑھے جائیں گے. کس طرح؟ خا, صاد, صاد, ضاد, غین, طا, قاف, ظا, اس طرح سے منہ بھر کے پڑھے جائیں گے. اگر ہم نے ان کو پر نہیں پڑھا, باریک پڑھا, تو ان کو باریک پڑھنے سے جو ان کی صفت ہے پر پڑھنا, باریک پڑھنے سے ان کی صفت بدل جائے گی, اور بعض مرتبہ صفت بدلنے سے بھی معنی بدل جاتے ہیں. جیسے صاد, صاد کی صفت ہے پر ہونا یعنی منہ بھر کے پڑھنا, صاد صاد. اگر ہم نے صاد کو منہ بھر کے موٹا کر کے نہیں پڑھا تو یہ سین بن جائے گا, سواد بن جائے گا, سواد. ٹھیک ہے, اہدنا الصراط, صاد ہے, صاد کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے. اگر ہم نے اس کو پر نہیں پڑھا, منہ بھر کے نہیں پڑھا, تو کیا بن جائے گا؟ اہدنا الصراط. اہدنا الصراط ہم نے جیسے پڑھا تو یہ سین بن جائے گا. حرف بھی بدل گیا, یعنی صفت کے بدلنے سے جو صاد کی صفت ہے پر ہونا, موٹا ہونا, اس صفت کے بدلنے سے حرف بدل گیا, اور حرف کے بدلنے سے آپ نے جو اس کے اندر اصول التجوید حصہ دوم پڑھ رہے ہیں ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ حرف کے بدلنے سے لہن جلی غلطی ہو جاتی ہے. یعنی کسی حرف کو بدل دینا وہ لہن جلی میں شمار ہوتا ہے, اور لہن جلی میں قرآن پاک پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہمیں یاد کرنی ضروری ہے. بہرحال خا یہ پر پڑھا جائے گا, صاد یہ پر پڑھا جائے گا, ضاد یہ پر پڑھا جائے گا, غین یہ پر پڑھا جائے گا, طا یہ پر پڑھا جائے گا, قاف, ظا. تو یہ 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان 7 حروف کے علاوہ جتنے حروف ہیں جو بچیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مستفلہ کہتے ہیں. ان کے علاوہ باقی حروف مستفلہ ہیں, یہ ہمیشہ ہر حال میں باریک ہوتے ہیں. جس طرح سے بہت کٹ رہی ہے. جی کیا کہہ رہی ہیں؟ تو یہ ہمیشہ آواز نہیں آ رہی ہے؟ جی آواز نہیں آ رہی ہے کیا؟
अल्फाज है ना वो मिस हो जाते हैं। अच्छा, वो नेटवर्क की वजह से हो जाते अल्फाज होंगे। मिस हो रहे हैं, बीच में से आवाज कट कट के बहुत आ रही है। असल में नेटवर्क की वजह से होंगे। समझ अब हो नहीं आ सकता रहा ना, है, फिर क्लियर समझ में नहीं आ रहा ना, पूरा समझ में नहीं आएगा। चलो कोई बात नहीं, इसको कल भी आप मुझे समझा देंगे। पेज सेंड कर दिया करें। जी जी, नेटवर्क की वजह से ऐसा होता है। कभी हमारे नेटवर्क के अंदर दिक्कत आ सकती है, कभी आपके नेटवर्क में दिक्कत आ सकती है। ये जो आवाज़ कटती है और जो दब जाती है, ये नेटवर्क की वजह से होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, जहाँ समझ में ना आए तो उसको मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। सही है, ठीक है। तो फिलहाल आप जो है पुर हर्फ को समझ लें, बाकी इसको मैं कल भी समझा दूंगा इंशाल्लाह। अगली जो क्लास होगी इसके बाद की, उसके अंदर भी समझा दूंगा इसको मैं। तो इन 60 हरूफ के अलावा बाकी हरूफ मुस्तफ़िला हैं, ये हमेशा हर हाल में बारीक पढ़े जाते हैं। यानी जिस तरह से ये 60 हरूफ पुर पढ़े जाएंगे, इसी तरह से इनकी सिफ़तें, बाकी जो हरूफ बचे हैं इनकी बारीक होना इनकी सिफ़त है। ठीक है, लेकिन हरूफ मुस्तफ़िला में से 3 हरूफ अलिफ, अल्लाह का लाम और रा कभी पुर होते हैं, कभी बारीक। ठीक है, देखिए पहली चीज़ 7 हरूफ खुस्सा दग़तिन क़िज़ खा साद दाद गैन ता काफ ज़ा, ये 7 हरूफ हमेशा हर हाल में पुर पढ़े जाएंगे। ठीक है, 29 हरूफ में से 7 हरूफ निकाल करके बाकी जो हरूफ बचे हैं वो सब बारीक पढ़े जाएंगे, उनको हरूफ मुस्तफ़िला कहते हैं। लेकिन इन बारीक हरूफ में से, हरूफ मुस्तफ़िला में से 3 हरूफ अलिफ, अल्लाह का लाम और रा, ये कभी पुर होते हैं, कभी बारीक होते हैं। कब पुर होते हैं, कब बारीक होते हैं, इनके कायदे हैं, वो आगे अगले सबक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, फ़िलहाल आप बस यही याद रखें। आपको एक मरतबा स्क्रीन पर आकर के मैं फिर समझा देता हूँ। देखिए, ऐसे हरूफ जो हमेशा हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं वो कितने हैं? 7। कितने हैं बताइए, बोलिए मेरे साथ। 7। इनका नाम क्या है? हरूफ मुस्तालिया। क्या नाम है इनका? जी, मेरे साथ साथ बोलिए ताकि आपको तलफ़ुज़ भी आ जाए। हरूफ मुस्तालिया इनका नाम है। ये 7 हरूफ कैसे पढ़े जाते हैं? ये पुर पढ़े जाते हैं, हमेशा पुर पढ़े जाते हैं। कौन कौन से हैं वो 7 हरूफ? खा, खुस्सा, खा, साद, दग़तिन, दाद, गैन, ता, काफ, ज़ा, ये 7 हरूफ हैं जिनको हरूफ मुस्तालिया कहते हैं। ये हमेशा हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं। इन 7 हरूफ के अलावा बाकी सब हरूफ हरूफ मुस्तफ़िला हैं। क्या हैं? क्या नाम है इनका? बताइए। हरूफ मुस्तफ़िला। हरूफ मुस्तफ़िला कैसे पढ़े जाएंगे बताइए? बारीक पढ़े जाएंगे। ठीक है, हरूफ मुस्तालिया जो 7 हरूफ है वो हमेशा कैसे पढ़े जाएंगे? पुर पढ़े जाएंगे। हरूफ मुस्तफ़िला ये कैसे पढ़े जाएंगे? बारीक पढ़े जाएंगे। अब हरूफ मुस्तफ़िला में से 3 हरूफ अलिफ, अल्लाह कलाम और रा, ये 3 हरूफ निकालेंगे। इन 3 हरूफ को कभी पुर पढ़ेंगे, कभी बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से हरूफ हैं जो कभी पुर पढ़े जाते हैं, कभी बारीक? बताइए। अलिफ, अल्लाह कलाम, रा। ठीक है, अलिफ कब पुर पढ़ा जाएगा, कब बारीक पढ़ा जाएगा, इसका कायदा आगे आएगा। ठीक है, इसी तरह से अल्लाह कलाम कब पुर पढ़ा जाएगा, कब बारीक पढ़ा जाएगा, इसका भी कायदा है। रा कब पुर पढ़ा जाएगा, कब बारीक पढ़ा जाएगा, ये कायदे आगे हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर वो कायदे आपको समझाए जाएंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया है आपको? ठीक है, आप अच्छी तरह से समझ लें, अच्छी तरह से याद कर लें, और जो कवायद आप पढ़ते रहें, जब कुरान पाक पढ़ें तो उनके मुताबिक पढ़ने की फ़िक्र करें और कोशिश करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये दोबारा मैं फिर आपको अगली क्लास के अंदर फिर समझा दूँगा। तो ठीक है, काफ़ी टाइम हो चुका है, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।